أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورہ طٰہٰ مکی ہے، 135 آیات اور 8 رکوع ہے. سورۃ مریم کے بعد نازل ہوئی، جیسے وہ 44 تھی یہ 45 ہے، اور وہ ترتیب میں 19 تھی اور یہ 20ویں ہے. جو مضمون سورۃ یوسف میں اللہ کی وحدانیت، مختار کل، متصرف، عالم الغیب ہونے کا تھا، جس کو رات ابراہیم اور ہجر و نحل میں ثابت کیا. چونکہ انبیاء اور اولیاء کی عبادت اور پوجا ہونے لگا ہے، فرمائے یہ لوگ معجزات و کرامات والے ہیں لیکن متصرف اور غیب دان نہیں ہے. سورۃ بنی اسرائیل. معجزات کا بیان اور کرامات کا بیان سورۃ کہف. اور فرمایا نہ وہ 3 نبی جو معجزات والے تھے غیب دان تھے، اور نہ یہ 3 ولی اصحاب کہف، 1 خضر، 2 ذوالقرنین، 3، ان میں سے بھی کوئی غیب دان نہیں. خود نبی معصوم، نبی مرسل موسیٰ کلیم کو خضر کا پتہ نہیں، ذوالقرنین کو روئے زمین کا پتہ نہیں، اور اے پیغمبر آپ کو کل کا پتہ نہیں. سورہ مریم نے ثابت کیا کہ یہ حضرات جو غیب دان نہیں، صرف غیب دان نہیں، متصرف نہیں ہے. زکریا علیہ السلام کو بیٹا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے، 100 سال ہو گئے، رو رو کے بارگاہ الہی میں التجا کر رہے ہیں. مریم بی کو نہیں چاہیے اور حکمت الہی ہے کہ نہیں یہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر والد پر کتنی محنت کر رہے ہیں، ہدایت نہیں دے سکتے ہونا. موسیٰ علیہ السلام کتنی مرتبہ کوئی طور گئے اسرائیلیوں کے لیے ہدایت لانے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور یہ جمیع انبیاء اور مرسلین ہدایت کے لیے قوموں کے لیے کس قدر محنت شاقہ میں رہے ہیں، لیکن تصرف چونکہ خدائی شان و صفت ہے. اب اس سورہ طٰہٰ سے بتاتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ غیب دان نہیں، متصرف نہیں، پریشان ہے، سخت پریشانی میں ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو فرعون زمانہ سے کتنی سخت مشقت، محنت، ابتلا اور آزمائش اٹھانی پڑی. آخر کار خدائی رحمت ہے اور نبی کے ساتھ عہد و پیمان جوش میں آیا اور فرعون زمانہ کو ان کے سامنے بے آبرو کیا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو سر بلند فرمایا. ماقبل کی صورت کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ قرآن آپ کی وجہ سے آسان نہیں تو مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَشْقَىٰ، آپ کیوں مشقت میں پڑے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. آپ سے پہلے کتنی امتیں منکر ہوئی، توحید نہ مانی،
سرکشی اور اڈر بھی پر ڈٹی رہی، ہم نے ان کو نیست و نابود کیا۔ توحید کے دلائل کی کوئی کمی ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ زکریا علیہ السلام نے بے وقت دعا کے اندر آہستگی رکھی، ورنہ اللہ زور سے اور آہستہ سب سنتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ۔ مقصد قرآن کا صورتوں کا کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی غیر دار ہے، اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا و کارساز و متصرف ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام مختلف ہے، بڑے پیارے ہیں۔ یا رزاق روزی دینے والے، یا شافی شفا دینے والے، یا قہار جبار ظالموں کو تسنس کرنے والے، یا غفار مجرموں کو معاف کرنے والے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ،